محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم ولباس التقوى ذلك خير وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أسفل الكعبين فهو في النار او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، آج کا خطبہ جمعہ بہت ہی اہم ترین موضوع پر ہے اور وہ ہمارے لباس کے متعلق کہ مسلمان کا لباس کس طرح ہونا چاہیے، مسلمان مرد اور عورت کیسا لباس پہن سکتے ہیں، اور لباس کے متعلقہ چند چیزیں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہم نے سنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمارے اس بدن کو ڈھانپنے کے لیے ظاہری لباس ہمیں عطا فرمایا ہے، اسی طرح ایک باطنی لباس بھی ہے۔ ظاہری لباس ہمارے جسم کو چھپاتا ہے اور باطنی لباس وہ تقویٰ ہے، وہ روح کی تربیت کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ یہ ظاہری لباس تم پہنتے ہو، تقویٰ کا لباس بھی پہنو، یہ بہت بہترین لباس ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر ایک یہ جسم، یہ ہاتھ پاؤں چہرہ، یہ جسم، اور دوسری چیز جو اس کے اندر روح چلتی ہے، جسم اور روح یہ مل کر انسان بنتے ہیں۔ اب اس جسم کو ڈھانپنے کے لیے تو ہم بڑے لباس پہنتے ہیں ماشاءاللہ، یعنی بڑے زبردست قیمتی رنگا رنگ کے لباس، لیکن کیا اس روح کو ہم نے تقویت دینے کے لیے کوئی لباس پہننا ہے؟ اور وہ لباس تقویٰ کا ہے۔ اور حیرانگی کی بات دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ جسم ختم ہو جائے گا، جسم ختم ہو جائے گا۔ اگر بالفرض یہ کہیں کہ بعض لوگوں کا جسم قبر میں ختم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے جسم کو باقی رکھے گا، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ دنیا سے جسم چلا جائے گا اور قبر میں جا کے اسے لٹا دیا جائے گا۔ تو جسم ختم ہے، لیکن روح جو دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے، اور روح کو موت نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے کبھی کوئی محنت نہیں کی۔ پہلی بات تو ہم نے یہ سنی کہ جیسے ہم جسم کو چھپانے کے لیے اس لباس کا اہتمام کرتے ہیں، جسم کو خوبصورت دکھانے کے لیے لباس کا اہتمام کرتے ہیں، کوئی کچھ پہنتا ہے کوئی کچھ پہنتا ہے، اسی طرح روح کی تربیت کے لیے، روح کو بھی غذا دینے کے لیے ہمیں تقویٰ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ سن تو لیتے، ہم سنتے رہتے تقویٰ تقویٰ، تقویٰ ہے کیا؟ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ ان تجعل بینک و بین معصیۃ اللہ حاجزا، اپنے درمیان اور اللہ کی نافرمانی کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دینے کا نام تقویٰ ہے، کہ انسان پوری کوشش کرے کہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے، نبیوں کو چھوڑ کر باقی ہر ایک سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کوئی گناہ غلطی سے ہو جانا، نہ چاہتے ہوئے ہو جانا، لیکن ایک ہے کہ گناہ کو خوشی کے ساتھ کرنا، منصوبہ بندی کے ساتھ کرنا، یہ بہت خطرناک کام ہے۔ تو تقویٰ یہ ہے کہ انسان ہر وقت اس کوشش میں رہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے ہر حال۔ پہلی بات ہم نے یہ سنی۔ دوسری بات کہ مردوں کا جو لباس ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایک مردوں کا لباس ہے واجب، آپ سن رہے تھے کہ جو ہر مسلمان مرد پر واجب ہے کہ کم از کم اتنا جسم ڈھانپ کر رکھے۔ وہ کتنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کے لیے کہ مرد کا جو ہے ستر الرجل، آپ سن رہے تھے ستر الرجل ما دون سرتی و فوق الرکبت، کہ یہ ناف کے اوپر سے لے کر اور یہ گھٹنوں تک یہ حصہ ہر مرد کا ہر حال میں ڈھکا ہونا چاہیے، یہ کبھی بھی ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو حصہ نا گھٹنے سے اوپر، یہ اس کو فخذ عربی میں بولتے ہیں، فخذ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفخذ عورہ، کہ یہ تمہارا حصہ بھی چھپانے کی جگہ،
عورہ کا معنی ہوتا ہے چھپانا، کہ یہ چھپا کر رکھو، یہ حصہ بھی ننگا نہیں ہونا چاہیے، یعنی گھٹنوں سے لے کر، گھٹنے کے نیچے سے لے کر یہ ناف، یہ ہر حال میں مرد کی ڈھکی ہونی چاہیے، یہ واجب لباس۔ لیکن آپ دیکھیں ہمارے ہاں اس کا اہتمام کوئی نہیں کیا جاتا۔ گرمیوں میں دیکھیں نا، ہم پنجاب میں رہتے ہیں تو جناب وہ بنیاد لباس قمیض ہار اتار دیں گے، اس کو بھی جناب بالکل اوپر کر کے چادر دھوتی کو باندھ لیں گے اور یہ حصہ ننگا ہوگا۔ اس طرح آپ نے دیکھا کبڈی، ہمارے یہاں کبڈی کھیلی جاتی ہے، اس میں آپ دیکھیں یہ ننگا ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی ذمہ نہ فرمایا، یہ تو ہے واجب۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے مستحب فرمایا قرآن میں کہ اے بنی آدم میں نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے تاکہ تم زینت اختیار کرو، تو وہ کتنا ہونا چاہیے، یعنی جو کم از کم مسلمان کے پاس یہ ہونا چاہیے، اور نماز میں ضروری ہے وہ ان کندھوں سے لے کر یہ ٹخنوں کے اوپر تک یہ ڈھکا ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے ننگے ہوں، لا یصلین احدکم، کوئی بندہ اس طرح نماز نہ پڑھے کہ یہ جو کندھے ہیں کتف یہ اس کے ننگے ہو، اس طرح کوئی آدمی نماز نہ پڑھے، تو کم از کم یہ ڈھانپ کے باہر معاشرے میں نکلنا چاہیے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں ایک لباس یہ ہے، مثلا یہ یہاں عرب پہنتے، دوسرا ہمارے ہاں شلوار اور قمیض ہے، تیسرا کرتا پجامہ ہے، چوتھا کرتا اور چادر ہے، پانچواں پینٹ اور شرٹ ہے، عام طور پر یہ لباس ہے۔ اب اس میں یہ ہو یا قمیض شلوار ہو یا کرتا پجامہ ہو یا چادر پہنتے ہو، کوئی بھی پہنتے ہو، مین چیز کیا ہونی چاہیے کہ یہ لباس آپ کے جسم کو ڈھانپ لے، جسم کے اعضاء کو دکھا نہ رہا ہو۔ لباس کا مطلب کیا ہے؟ جسم کو چھپانے والی چیز۔ اگر لباس انسان ایسا پہنے کہ وہ جسم کے سارے اعضاء آگے پیچھے سے واضح ہو رہے ہو، اتنی باریک پینٹ اور تنگ پینٹ پہنی ہو اور شرٹ کہ سارا کچھ واضح ہو رہا ہو، تو اس کے پہننے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ لباس کے حقیقت کے خلاف ہے۔ پھر ایک اور چیز جو انہوں نے تو نہیں بتائی لیکن آپ بھی محسوس کرتے ہوگے کہ بعض بھائی یہ اوپر شرٹ پہن لیتے ہیں چھوٹی سی، نیچے بڑی ٹائٹ پینٹ ہوتی ہے، تو جب سجدے میں جاتے ہیں تو یہ پچھلا حصہ سارا ننگا ہو رہا ہوتا ہے، انہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہم نے کون سا لباس پہننا ہے، کیسا لباس پہننا ہے۔ تو لباس ہے انسان کی زینت کے لیے، خوبصورت نظر آنے کے لیے، نہ کہ ننگا ہونے کے لیے۔ تو مرد کو بھی یہ حکم ہے کہ اتنا تنگ لباس، ہم سمجھتے ہیں نا یہ حکم عورت کو ہے کہ عورتیں تنگ لباس نہ پہنیں، مردوں کو بھی ہے کہ اتنا تنگ لباس نہ ہو جس سے جسم سارا واضح ہو رہا ہو۔ دیکھیں نا یہ جسم کا پچھلا حصہ، عربی میں اسے دبر کہتے ہیں، یہ حصہ وہ اتنی بعض دفعہ ٹانگ پہنی ہوتی ہے یا بریک ہوتی ہے کہ سارا کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، بھائی تمہیں کیا مصیبت بڑھ گئی ہے؟ اچھا بھلا مثلا ہم پاکستان کے جو لوگ ہیں، اچھا بھلا بہترین لباس شلوار اور قمیض انڈیا میں بھی استعمال ہوتا ہے، شلوار قمیض کرتا انڈیا میں استعمال ہوتا ہے، پجامہ اس طرح، یا یہ ہے لباس کھلا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مدینہ یونیورسٹی جب ابن باز رحمۃ اللہ علیہ چانسلر تھے یونیورسٹی کے، تو ان کو طلبہ نے جا کر کہا، بعض سعودی طلبہ نے، یہ بات میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں کہ یہاں کوئی بچے پینٹ پہنتے ہیں، کوئی شلوار قمیض پہنتے ہیں، کوئی کرتا پجامہ پہنتے ہیں، کوئی کچھ پہنتے ہیں، کوئی کچھ پہنتے ہیں، آپ ایک وردی لازم کر دیں۔ اور وردی کون سی لازم کریں؟ یہ سعودی لباس، صوب اسے بولتے ہیں، یہ کر دیں۔ تو ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میرے بس میں ہونا تو میں اس کو بھی لازم نہ کروں، میں کھلا شلوار اور قمیض جو بہترین سب سے لباس ہے وہ لازمی کر دوں۔ تو بہرحال انسان کچھ بھی لباس پہنے، شلوار قمیض بہترین لباس ہے، پجامہ کرتا پہنے، یہ پہنے، کچھ بھی پہنے، کھلا ہونا چاہیے۔ یہ تو ہے مردوں کا۔ ایک مردوں کے اوپر پابندی ہے، وہ کون سی ہے؟ لباس شہرت نہ پہنے۔ یہ واللہ بڑے اہم مسائل ہیں، ہم ٹائم ہی نہیں دیتے نا دین کو۔ آپ سن رہے تھے لباس شہرت نہ پہنے، لباس شہرت کیا ہوتا ہے؟ اتنا قیمتی لباس کہ ہر کوئی نظر اٹھا اٹھا کر دیکھا ہو، بھائی کتنے کا؟ 20,000 کا سوٹ جی، 15,000 کا سوٹ، 10,000 کا سوٹ، نارمل دیکھیں، نارمل کپڑے پہنے۔ اب معاشرے کے اندر مثلا ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کے اندر اس وقت
نارمل جو لباس ہے 3-4 ہزار 5 ہزار کا سوٹ ہے، بس ایک بندہ 20 ہزار کا پہن کے پھر رہا ہے، تو یہ لباس شہرت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا۔ ایک اور مردوں پہ پابندی کیا ہے، ریشمی لباس نہیں پہن سکتے۔ آپ سن رہے تھے لا یلبس الحریر الا لضرورت، ضرورت ہو تو پہن سکتے ہیں، ویسے نہیں۔ ریشمی لباس منع ہے مرد، ضرورت کیا ہو سکتی ہے، خارش ہو جائے نا، خارش تو کپڑے تکلیف دیتے ہیں، جو موٹے کپڑے جسم پہ لگے تکلیف ہوتی ہے، تو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کچھ دن آپ کوئی ریشمی لباس پہن لیں، یہ ضرورت ہو سکتی ہے، اس کی اجازت ہے، صحابہ کرام نے بھی پہنا ہے خارش کی صورت میں، حدیث میں موجود ہیں۔ تو ضرورت کے لیے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں سونا پکڑا تھا، اپنے دست مبارک میں سونا پکڑا، دوسرے دست مبارک میں ریشمی کپڑا اٹھایا، دونوں کو اس طرح صحابہ کرام کے سامنے بلند کر کے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مردوں پر حرام کر دی ہیں، عورتوں کے لیے حرام کر دی۔ عورتیں سونا پہنے، ریشمی لباس پہنے، ان کے لیے جائز ہے، ہم مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، نہ سونا، سونے کی انگوٹھی یا جو بھی اور زیور ہو سکتا ہے، سونے کا زیور حرام ہے، چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنی، اور ریشم اگر مکس ہو کپڑے میں تھوڑا سا، یعنی آپ نے کپڑا پہنا ہے اس کو کچھ نرم رکھنے کے لیے یا شائننگ کے لیے، چمک کے لیے کچھ مکس ریشم ہو تو اس کی کچھ گنجائش موجود ہے، لیکن خالص ریشمی کپڑا وہ حرام ہے۔ ایک اور مردوں پر پابندی کیا ہے، یہ واللہ بڑی ہی سستی اس میں، وہ آپ سن رہے تھے کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا نہیں مرد کا ہونا چاہیے، سنیں حدیث آپ نے بھی سنی، ما اسفل کعبین فہو فی النار، فرمایا جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیں یہ کیسا گناہ ہے جس کی کوئی لذت ہی نہیں۔ کپڑا دیکھنا، ایک بندہ کہتا ہے جی میں کیا کہنا جی چوری کرتا ہوں، اچھا بھی چوری کر کے کیا کرتے ہو، میں جی اس پیسے سے عیاشی کرتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی، اس کو سمجھ آ رہی، کوئی جرم اور کرتا ہے، کوئی اور کرتا ہے، یہ کیسا جرم ہے، کپڑا آپ نیچے رکھ کے پھیر رہے ہیں تو اس میں کون سی لذت ہے، کوئی لذت نہیں، تو کپڑا اوپر، اور اگر یہ کپڑا نیچے رکھا تکبر اور غرور سے جیسے لوگ لٹکاتے ہیں تو پھر وہ جہنم کی نچلی وادیوں میں جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں نا تکبر اور غرور، تکبر یہ میری چادر ہے، جس نے چھیننے کی کوشش کی میں جہنم میں ذلیل کر کے پھینک دوں گا۔ تو یہ حضرت عمر دیکھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو پتا ہے وہ شہید ہوئے تھے نا حضرت عمر، پتا تو ہے نا بھائی، جی ہاں، یہ باتیں ساتھ ساتھ اس لیے بتا دیتے ہیں کہ کچھ معلومات ٹرانسفر ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، مسجد نبی کے مصلی پہ کھڑے تھے فجر کی نماز میں، ابو لؤلؤ و فیروز جس کا اس وقت ایران میں خبیث کا دربار بنا ہوا ہے اور لوگ اس پہ حاضری دیتے ہیں، اہل سنت بھی چلے جاتے ہیں نعوذ باللہ، اس نے خنجر مارا تھا، آپ زخمی تھے، 3 دن آپ اسی زخم کی حالت میں رہے، اب پتہ چل گیا تھا کہ میں زندہ نہیں بچ سکتا، لیکن ایک نوجوان عیادت کے لیے بیمار پرسی کے لیے، تو جب وہ بیمار پرسی آپ کا حال چال پوچھ کے جا رہا تھا تو اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے تھا۔ واللہ دیکھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا آخری وقت، یہ خنجر لگا ہوا ہے، جو کھاتے ہیں انتڑیاں، زخمی ہے، باہر نکل رہا ہے، اس کنڈیشن میں کہتے ہیں دعو، اس کو واپس بلاؤ۔ اس نوجوان کو واپس بلایا، کہا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی، ما اسفل کعبین فہو فی النار، کہ جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، یہ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ اس نے کہا جی میں نے سنا ہے۔ تو کہا پھر کیوں نیچے رکھو، اس کو اوپر کرو۔ اگر یہ کوئی عام سی بات ہوتی نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کنڈیشن میں کبھی ایسا نہ کرتے۔ ایک روایت میں یہاں تک ملتا ہے ایک آدمی وضو کر کے آیا، اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے، نماز ابھی ہونے لگی تھی، آپ نے فرمایا کیا وضو کر کے آؤ، تیرا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ تو بعض علماء کا تو یہ قول بھی ہے کہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا تو وضو ٹوٹ جائے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، نماز میں تو اوپر کر لیتے ہیں، باہر نکل کے پھر چھوڑ دیتے، لوگ کیا کہیں گے؟ او اللہ کے بندو یہ سوچو اللہ اور اللہ کے رسول کیا کہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے، آپ یہ سوچیں لوگوں کا کیا ہے، لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے، آپ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں، کبھی خوش نہیں ہوتے۔ اچھا یہ تو تھا، پھر عورت کے لباس کے بارے میں بتایا گیا، عورت کا لباس اس کی 2-3 شکلیں، یہ بھی اہم، ہمارے گھر میں مائیں بہنیں الحمدللہ ان کو بتائیں، 2-3 شکلیں ہیں عورت کے لباس کی۔ نمبر 1، عورت اگر ایسی جگہ پہ ہے جہاں اجنبی مرد ہیں،
یعنی اجنبی سے مراد جن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہو، غیر محرم ایسے مرد موجود ہیں، تو پھر عورت کو پورا جسم ڈھانپ کے رکھنا چاہیے، سر سے لے کے پاؤں تک۔ بعض صحابیات صرف ایک آنکھ کھولتی تھی، صرف ایک آنکھ، یعنی ایسے کر کے نا نیچے اوپر سے ایک آنکھ کھولتی تھی کہ وہ رستہ نظر آئے، بعض دو بھی کھول لیتی تھی، زیادہ سے زیادہ آنکھ کھول سکتی ہیں رستہ نظر آنے کے لیے۔ اور اگر کوئی ایسا برقع وغیرہ ہو، جیسے بعض ہمارے یہاں بعض عورتیں بہت کم یہ ٹوپی والا برقع پہنتی ہیں، یہاں ایک عربی برقع چلتا ہے کھلا سا، ایسے برقعے عورت کو اجنبی مردوں کی صورت میں پورا لباس، ہاتھ پاؤں چہرہ ڈھانپ کے رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے پوچھا، یہ حدیث غور سے سنیں، کہ آپ کہتے ہیں پورا جسم ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، تو ہم اپنے پاؤں چھپانے کے لیے، پاؤں کی بات ہو رہی چہرے کی نہیں، چہرہ تو چھپا کے رکھنا ہی ہے، کہا ان پاؤں کو ڈھانپنے کے لیے جب ہم زمین پہ چلتے ہیں تو ہوا چل رہی ہو نا، تو آگے ہم عورتیں پاؤں رکھتی ہیں تو یہ کپڑا ہٹ جاتا ہے، تو ہم کتنا کپڑا نیچے لٹکا کے رکھ سکتی ہیں تاکہ پاؤں ننگے نہ ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے ہماری مائیں صحابیات، کتنا کپڑا لٹکا کے رکھ سکتی ہیں کہ ہمارے پاؤں بھی نہ دیکھیں لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک بالشت، ایک شبر، ایک بالشت نیچے رکھو۔ ام المومنین فرماتی اگر ایک بالشت زیادہ ہو نا تو پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوا چلے تو ہٹ جاتا ہے۔ فرمایا ایک ذراع، یہ ذراع ہے، ہاتھ۔ اب ہم تو شاید ہمارے قدم چھوٹے ہو گئے ہیں، اس وقت کوئی قدم بڑے ہوں گے تو چلو جی کم از کم اتنا کپڑا لگا لو، لٹکا کے رکھے۔ ام المومنین فرماتی ہیں اگر اتنا کپڑا لٹکا ہو تو ہم چل رہے ہوں تو زمین کوئی ایسی جگہ آ جائے کوئی پلید ہو اس کے اوپر سے گزرے تو پھر آپ نے فرمایا جب آگے پاک زمین پہ لگے گا تو آپ اپنے آپ پاک ہو جائے گا، اتنا کپڑا لٹکا کے رکھو۔ یہ ہے ایک شکل۔ دوسری شکل، عورت اس جگہ پہ ہو جہاں پہ اجنبی مرد تو نہیں ہے لیکن خامد کے علاوہ اس کے محرم افراد بھی ہیں، جیسے ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، گھر میں خامد ہے، بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، اس طرح یہ لوگ ہیں، تو پھر آپ سن لیتے کہ صرف عورت اتنا کھول سکتی ہے جتنا معتاد کپڑا کھلا رہتا ہے۔ اور معتاد کیا مطلب اس کا کیا ہے؟ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، بس یہ کھول سکتی ہے۔ کوشش کرے کہ دوپٹہ سر پہ رکھے، اگر کہیں گر بھی جائے کوئی بات نہیں، لیکن یہ گردن، یہ ہاتھ پاؤں چہرہ، یہ اس کی کچھ گنجائش رہے گی، لیکن اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کھول سکتی۔ اپنا پورا جسم اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے بھی چھپا کے رکھے۔ یہ دوسری شکل ہے۔ تیسری شکل کیا ہے کہ گھر میں صرف میاں بیوی ہیں یا بچے چھوٹے ہیں جنہیں ابھی کوئی بالغ نہیں ہوئی ہے، نہیں، یا عورتوں کے مسائل کا انہیں علم نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں عورت کوئی بھی لباس پہن سکتی ہے، کوئی بھی لباس پہن سکتی ہے۔ ایک سوال کرنا ہم سے بار بار ہوتا ہے، ہمارے کئی گروہ مکتب کے بھی، آپ نے بھی، میں حیران ہوتا ہوں کہ کچھ سختیاں ایسی ہم نے دین میں کر دی جو ہے نہیں، اور جو ہیں تھی وہ ان کا پتہ نہیں۔ جی سوال کیا ہے؟ عورت دوپٹہ اتار کے وضو کر سکتی ہے، دوپٹہ اتار کے باتھ روم جا سکتی ہے؟ کسی نے کہا جی باتھ روم میں بھی دوپٹہ نہیں اتار سکتی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اگر میاں بیوی ہے گھر میں تو وہ ویسے ہی دوپٹہ اتار کے رہ سکتی ہے، اگر میاں بیوی ہو دوپٹہ اتار کے رہ سکتی ہے، وضو بھی اس طرح کر سکتی ہے، لیکن نماز کے وقت دوپٹہ لینا ضروری ہوگا۔ باقی یہ بعض عورتیں کہتی ہیں، بعض عورتیں کہ جی ہم جو ہے نا گھروں میں آپ کیسے پردہ کریں، گھر کے اندر دیور ہے، کوئی کزن آ جاتا ہے، فلاں آ جاتا ہے، فلاں آ جاتا ہے، تو کیسے پردہ کریں؟ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم الموت، دیور تو ایک طرح سے موت ہے۔ کیوں فرمایا دیور موت ہے؟ سارے دیور کی بات نہیں ہے، بات ہوگی جب اوور آل تو سب کی، ایک قانون بیان کیا جاتا ہے۔ کیوں موت ہے؟ اس لیے کہ دیور یا جیٹھ جو بھی ہمارے ہاں، یا بہنوئی یا یہ، وہ گھر میں آ سکتے ہیں، انہیں کوئی روک نہیں سکتا، یعنی روکتے نہیں، لوگ آ جاتے ہیں۔ اب اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر کوئی ایسی گندی ذہنیت کا بندہ ہو، سب کی بات نہیں ہے لیکن قانون جب بنتا ہے تو سب کے لیے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے آئے کہ بھابھی کے ساتھ غلط تعلقات قائم کر دیے، اس کو دیکھا وہ پردہ نہیں کر رہی، بال کھلے ہیں، سینہ کھلا ہے، وہ خیال ہی نہیں کر رہی، تو اس کے ساتھ غلط تعلقات قائم کر لیے۔ بعد میں جب پتہ چلتا ہے او یہ میرے بھائی نے ایسے کر دیا،
بھائی بھائی نے ایسے کر دیا لیکن تو بھی دیکھ شریعت نے تجھے کیا کہا ہے، تیری عورت پردہ کرے، پردہ کر کے رہے۔ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے کہ وہاں دیور بھی آ رہا ہے، بھابھی بھی وہاں ہے، جیٹھ بھی ہے، سب ہے، پھر کیا حکم ہے؟ پھر یہ حکم ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو آواز دے کر داخل ہو تاکہ بھابھی وغیرہ جو ہیں وہ اچھی طرح پردہ کریں، جتنا ہو سکے اتنا، اور خوشبو بھی نہیں پا سکے۔ وہ کون سے ہے؟ فرمایا ایک ظالم حکمران جو لوگوں کو ڈنڈے کے ساتھ چلائیں گے، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا ہر وقت، یعنی لوگوں پہ ظلم کریں گے۔ ظلم کرنے والے حکمران جہنم کے اندر جائیں گے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا القاسیات العاریات، وہ عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ کیا مطلب ہے؟ اتنا باریک لباس پہنا ہوگا کہ جسم نیچے سے نظر آئے گا، یا اتنا تنگ لباس پہنا ہوگا کہ جسم نظر آئے گا۔ اب یہ لباس ہو، یہ برقع ہو جو جسم کے آزاد کو واضح کر، بعض عورتوں کو دیکھیں نا، وہ یہاں باندھا ہوتا ہے برقع، اور یہاں سے بھی ٹائٹ، یہاں سے باندھا ہے، یہاں سے ٹائٹ، اس کا کیا فائدہ؟ یہ تو برقعے کی حقیقت کے ہی خلاف ہے، حکمت کے ہی خلاف ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ 2 قسم کے لوگ ہیں، ان کو میں نے دیکھا بھی نہیں، اور یہ دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ ایک ظالم حکمران اور ایک ایسی عورتیں جو اپنا جسم دکھاتی ہیں لوگوں کو، مائلات ممیلات، لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی طرف مائل، مرد ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، وہ عورتوں کی طرف۔ ایک اور اہم بات آخری، کہ جو ہماری بہنیں حرم میں آتی ہیں نا عمرہ کرنے، حج کرنے، ان کو پتہ نہیں کس نے بتا دیا ہے کہ جی وہاں جا کے تو پردہ ہے ہی نہیں۔ ہمارے بھائی الحمدللہ، ہمارے ساتھی ابھی بھی مدینہ میں ڈیوٹی کر رہے ہیں، ابھی تو حافظ اقبال صاحب یہاں ہوتے تھے، وہ بھی وہاں چلے گئے، اس سے پہلے عرصہ ہو گیا، ابو تراب بھائی ہیں اور ہیں ساتھی ہمارے الحمدللہ، وہ وہاں ڈیوٹی کرتے ہیں۔ کہتے ہم لیڈیز اندر سمجھاتی ہیں، ان کی لیڈیز بھی کام کرتی ہیں، تو وہ عورتوں کو کہتی پردہ کرو، وہ کہتی ہائے ہائے حرم میں بھی پردہ، ہاں ہائے مسجد نبی میں بھی پردہ، او بھی بہنوں تمہیں کس نے بتایا؟ ہمارے مولوی صاحب نے کہا وہاں کوئی پردہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، عورت کو حکم ہے کہ حالت احرام میں چہرہ ننگا رکھے، جیسے ہمیں حکم ہے سر ننگا رکھیں، سر ننگا رکھتے ہیں نا مرد، سر پہ کپڑا لے لیں تو آپ کو ایک بکری ذبح کرنا پڑے گی جرمانہ، عورت بھی چہرہ ننگا رکھے، لیکن پابندی کیا ہے؟ یہ سمجھنے والا ہے کہ نقاب نہ کرے، بس لا تنقب المرأة کے لفظ ہے حدیث میں، نقاب نہ کرے، اس کے علاوہ وہ کسی طریقے سے پردہ کرے، جیسے اپنا یہ آگے لٹکا لے۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم حالت احرام میں چہرہ ننگا رکھتے تھے، لیکن جب ہمارے پاس سے لوگ گزرنے لگتے تھے تو ہم اپنے کپڑے اپنے چہروں کے اوپر لٹکا لیتی تھی اس طرح، یعنی نقاب نہیں لیکن یہ لٹکانا ہے۔ اور آپ کو پتا اب تو ایئرپورٹ سے بلکہ گھر کے نکلنے سے لے کر حرم تک اور واپس گھر جانے تک ہر جگہ اجنبی مرد ہیں، تو عورت کو چاہیے کہ وہ نقاب کے علاوہ اپنا چہرہ چھپا کر رکھے۔ یہ چند مسائل ہمارے لباس کے متعلق تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔